جو افغان، اٹس ناٹ افغانستان، اٹ از دی افغان طالبان رجیم کنٹرولڈ ایریا جو ان کے زیر تسلط علاقے ہیں، کیونکہ دیئر بزنس از ٹیررزم اینڈ تھرو ٹیررزم سسٹیننس آف اٹس اکانومی، سسٹیننس آف دیئر اسٹیٹ، سسٹیننس آف دیئر ڈپلومیسی. اگر آپ ان کی ڈپلومیسی بھی دیکھیں وہ بھی ٹیررزم کے اراؤنڈ ہے. what is anything common between انڈیا اینڈ افغانستان سوائے ڈی این اے کے؟ تو ان کی ڈپلومیسی بھی اسی پہ قائم ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ واٹ از کامن بٹوین فتنہ الہندوستان اینڈ فتنہ الخوارج؟ نتھنگ. ایک اپنے آپ کو سیکولر ہے، ایک نیشنلسٹ ہے، دوسرا جو ہے ہارڈ کور ریلیجس اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ ہے. لیکن چونکہ اندر افغانستان تو دونوں بیٹھ کے ابھی کوآرڈینیٹڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. نیکسٹ، دس از اندر ایشو بیکاز دیٹ پلیز ان دی مائنڈ دی پروپیگنڈا. اچھا، پروپیگنڈا جو ہے نا، اس کے تین ہیں اسٹرینڈس. اینڈ دی اسٹرینڈ ون جس پہ چلایا جاتا ہے وہ ہے جی کہ احساس محرومی، سینس آف ڈیپریویشن، احساس غیر نمائندگی کہ یہ نمائندے جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. ایک تھرڈ بھی ہے، وہ مسنگ پرسن ہے. وہ بھی پروپیگنڈے کا بلوچستان میں بڑا اسپیسیفک ٹول ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے چوتھا ہے اس کا، وہ ہے دہشت گردی. وہ بذات خود ایک پروپیگنڈے کا ایشو، کیونکہ اس کے اندر آپ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، کنٹینٹ کو کریٹ کر کے آپ پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور اس پہ آپ نیریٹو بناتے ہیں. بریفلی وی گو تھرو آل دس. احساس محرومی، احساس محرومی کی کچھ میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھ دیتا ہوں. لیٹ می ٹیک 2 cities, not کوئٹہ، گوادر. In Gwadar there are 3 universities. It's a population of 3.05 lakh, 3.5 لاکھ کی آبادی کا شہر. 3 یونیورسٹیاں ہیں، 4 ایجوکیشن کالجز ہیں، 318 اسکول ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل ہے وچ از ون آف دی لارجسٹ ان بلوچستان with ویری ہائی اسٹینڈرڈ فیسلٹیز. وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، چائلڈ ڈسپینسریز 5 ہیں، 19 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پہ گوادر کی سی پورٹ ہے، ایکسپریس وے ہے، ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے. وہاں پہ انڈسٹریل فری زونز ہیں، ٹیکس فری زونز ہیں. وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے. دیر از اے کرکٹ اسٹیڈیم اینڈ دیر آر ادر سو مینی پروجیکٹس، اسپیسیفک پروجیکٹس. پورے پاکستان میں کوئی اور 3-3.5 لاکھ کی آبادی کا مجھے شہر بتا دیں جس میں یہ فیسلٹیز ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ تربت. 4.7 لاکھ لکھی ہوئی ہے، لیٹس سے 5 لاکھ آبادی. 2 یونیورسٹیز ہیں، 6 ایجوکیشن کالجز ہیں، کیڈٹ کالجز ہیں، گرلز کیڈٹ کالج بھی ہے، سکولز ہیں 44، 9 میڈیکل فیسلٹیز ہے، ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، 27 پرائیویٹ ہسپتال بھی ہیں. اس کے آس پاس وہاں پہ بھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، روڈ کنیکٹیوٹی ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے. ٹیل می another city of such population having this much facilities. یہ کون سی احساس محرومی ہے؟ گو ٹو پنجاب، گو ٹو سندھ، گو ٹو ساؤتھ پنجاب، گو ٹو انٹیریئر سندھ، گو ٹو دی رورل کے پی کے. چھوڑ دیں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ کو. ول یو فائنڈ ایکولنس ان شہروں میں اس طرح کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہوں، کیڈٹ کالجز ہوں، باقی فیسلٹیز؟ کون سا احساس محرومی؟ 1947 in whole Balochistan there were 114 schools. Today we are boasting with 365 schools. There are 12 universities, 5 medical colleges, 145 colleges, 13 cadet colleges, 321 technical institute. یہ ہے احساس محرومی کی حقیقت. 1947 بلوچستان کے جو علاقہ ہے اس میں 3 بڑے ہسپتال تھے، 6 ڈسپینسریاں تھیں. آج 13 میجر ہاسپٹلز ہیں، 18 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، 36 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا ہسپتال ہے، 756 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، 650 ڈسپینسریز ہیں، 5 کارڈک سینٹرز ہیں، 8 ٹی بی کے سینٹرز ہیں، 24 ڈائلسس سینٹرز ہیں. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر روڈ تھی، آج 24,443 کلومیٹر روڈ ہے، including 4,400 plus of highways. What is this احساس محرومی؟
آپ بجٹ کو دیکھ لیں پر کیپیٹا. I'll give you a figure of the budget. The per capita budget of Balochistan is 75,000 plus. It is more than any other province. جو پنجاب کا پر کیپیٹا ہے وہ 45,000 سے کم ہے. کس احساس محرومی کی بنیاد پر یہ بیانیہ کھڑا کیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا جائے کہ ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اس لیے تو مارتے ہیں مزدوروں کو, اسی لیے تو حملے کرتے ہیں روڈوں کے اوپر. روڈ کوئی ہسپتال, کوئی آپ کا جو برج ہے, کوئی ملٹری ٹارگٹس ہے. نہیں, ہم نے ڈیولپمنٹ نہیں آنے دیں. اور پھر ہم کہیں دیکھیں جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں, ول ناٹ لیٹ اینی ون کم. جو آئے گا, جو ڈیولپمنٹ کرے گا, جو اسکول میں کام کرے گا, جو ایگریکلچر میں کام کرنا چاہے گا, جو کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا, جو کوئی یونیورسٹی میں پڑھائے گا, ہم اسے ماریں گے. تاکہ جو سردار ہیں ان کی جو فوجیں ہیں وہ تیار رہیں, وہ لوگ بچے ان کے جون سے ہیں, ان کے قبیلوں کے, وہ ترقی نہ کر سکیں. دے کین ناٹ رائز. احساس نمائندگی کا بیانیہ کی بات کرتے ہیں. یہ 1973 سے یہ اسمبلیز جو سی ہیں وہاں پہ وہی پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ باقی ہے صوبوں میں. ان اسمبلیوں کی لسٹیں نکال لیں, وہی لوگ ہیں, وہی خانزادے ہیں, وہی نوابزادے ہیں, وہی خاندان ہے, وہی ریلیجس پارٹیز ہیں, ان کے وہی نام ہیں, وہی جیتے آ رہے ہیں, یا وہ جیتے ہیں یا ان کے خاندان والے, یا بھائی یا باپ یا والد یا بہن, یا وہی انہی کو ووٹ دے رہے ہیں. اگر وہ جیت جائیں تو جمہوریت ہے, اگر نہیں ہے تو امریت ہے. دس از ہاؤ اٹ از. کون سا احساس نمائندگی ہے؟ وہی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں, سندھ میں ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں وہی ہو رہے ہیں, انہی کو آپ لے کے الیکشنز میں لے کے آ رہے ہیں. مسنگ پرسن, نو اٹ از ویری ٹیلنگ. مسنگ پرسن کے اوپر کہتے ہیں جی ہزاروں بندہ اٹھا لیا, کبھی 10,000, جب دل چاہتا ہے 20,000, 25,000, جو 50,000 کا فگر دیتے. تو گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا کہ انکوائری کریں. ایک کمیشن جی جج سپریم کورٹ کے جج ریٹائرڈ کی قیادت میں ایک پرماننٹ کمیشن بنا ہوا ہے. ہر ضلع میں تک اس کی جو سی ہے وہ ایک نمائندگی موجود ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے پاس جتنے مسنگ پرسنز ہیں لے آئیں ادھر, کیونکہ دیر از سم ون مسنگ تو اس کا نام تو ہوگا نا, اس کا کوئی شناختی کارڈ نمبر, باپ کا نام کوئی پتہ تو ہوگا نا, ادروائز ہی کانٹ بھی مسنگ نا, لے آئیں ادھر. اس مسنگ پرسن کے کمیشن کے پاس 2000 سے جب سے بنا ہے ارلی 2010s میں ٹوٹل جو بندے آئے ہیں, جو درخواستیں آئی ہیں وہ 10,901 ہیں. دیٹس آل. اس میں سے 9,372 جو کیسز ہیں وہ ڈسپوز ہو چکے ہیں, باقی ماندہ رہ گئے ہیں 1,529. اور وہ جو 9,372 جو کہ ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلا ہے جی 4,896 راؤنڈ اباؤٹ 5,000 یہ واپس گھروں کو جا چکے ہیں. کوئی 1,030 جمع 730 وہ لوگ ہیں جو مختلف جیلوں میں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں کہ جی یہاں موجود ہیں, یہاں پہ ہیں, کسٹڈی میں. 300 کے لگ بھگ 308 ہیں ایگزیکٹلی جن کا پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں, and their dead bodies have been traced. 2400 کے قریب کو کمیشن نے کافی زیادہ ڈیٹیل انکوائری کر کے کہا کہ یہ جو ہے دس از ناٹ اے کیس آف, دس از اے مس رپورٹڈ مسنگ پرسن, یہ کیس ہی بنتا. ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا, اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے وہ کوئی 50,000 نہیں تھے, ٹوٹلی 10,000 سم تھنگ, وہ ہیں 2933. دیٹس آل. اس 2933 بندے وہ لا سکے کہ سر یہ مسنگ ہو گئے. گڈ. اس میں سے 2767 have been tracked, have been disposed of. بیلنس میں رہ گئے 166. مور ان بیلنس ان سندھ اور کے پی کے اور دیر ان اپنا پنجاب. اور وہ بھی اسی طرح کہ یہ بندہ جی یہاں ہے, یہ دیکھیں یہ مسنگ پرسن. اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ ہیں کون جن کی یہ کہتے ہیں, یہ کبھی جو سا ہے کہیں پہ جیندی میں, کبھی گوادر میں, کبھی تربت میں, کبھی کوئٹہ میں, مسدونگ میں, سوراب میں دہشت گردی ہے, مار کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں. تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی, بالکل ڈیٹے دونوں کے مل جاتے ہیں, شکلیں وہی ایک ہی بندے. اور ابھی تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں خود خاندان والے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا بھائی مسنگ ہو گیا, یہ چلا گیا, یہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. وی نو یہ مسنگ نہیں ہے, یہ بی ایل اے والوں کے ساتھ جا چکا ہے. تو جو ان کے کیمپوں میں موجود ہے نام, برائے مہربانی کر کے ان کی ایک لسٹ دے دیں اور مسنگ پرسن کی لسٹ کو اٹھا لیں جو رکھی ہوئی ہے, 100% میچ کر جائے گی.
یہ ہے ان کی مسنگ پرسن کی بیانیے کی. اور چوتھا یہ کام جو شروع ہوا ہے کنٹینٹ کریشن کا. خوبصورت وارداتیں ویڈیو بنائیں گے, ایک بندہ آ رہا ہے حملہ کر رہا ہے پولیس اسٹیشن کے اوپر, 4 اینگل سے کیمروں سے بن رہا ہے, اور یہ تم پولیس اسٹیشن میں حملہ کرنے آئے ہو یا تم ادھر کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے آئے ہو. اور پھر وہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پھر وہ چڑھائی جاتی ہے اور آگے نکالی جاتی ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے ان سرداروں کو اور ان سیاسی شعبدہ بازوں کو یہ بیانیہ دینا ہے کہ نہیں جی بلوچستان تو جو ہے دیر از سم پرابلم, تو ان کو کنٹینٹ تو چاہیے نا. بغیر کنٹینٹ کے کیسے وہ اپنا کارروائی ڈالیں گے, تاکہ وہ اسکرینوں پہ لگا لگا کے لوگوں کو دکھائیں دیکھیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. نیکسٹ, اینڈ دس از آلسو این ایشو, دس از دی جیوگرافی اینڈ ٹیرین. لیٹس سی اٹ ان لٹل ڈیٹیل. کھولیے گا جی. یہ ہے جی بلوچستان, اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ 3,47,190 اسکوائر کلومیٹر. دنیا میں بیشتر جو ممالک ہیں, زیادہ تر ممالک کا اتنا ایریا نہیں ہے. اٹس مچ مور دین مینی لاٹ آف کنٹریز. اور اس کی جو ٹوٹل جو ہے پاپولیشن وہ ہے 14.89 کروڑ کے قریب ایز پر دی سینسس. عام نارملی اس میں یہ لوگ ہیں وہ کم ہیں, because many people who are counted in census they are working in Lahore, Karachi or other parts of the country. اب اس کے اوپر جو آپ کا, کیونکہ یہ بیانیہ ہی بنایا جاتا ہے نا کہ جی یہ بارڈر پہ تو ایف سی ہے. I am just giving you a figure of what the FC which is deployed on international border. اس کی جو ایوریج فرنٹیج ہے, کم سے کم فرنٹیج 40 کلومیٹر اینڈ اپ ٹو ونگز which are at 80 کلومیٹر فرنٹیج. It is not only the frontage, and they have a depth also, which is about 50 to 60 kilometers. And we are talking about 400, 500 people. جو post to post distance ہے, because the post has to have sufficiently staff, equipped, so then that is not in kilometer, that is in kilometers. 12, 15, 30 kilometers. And what is that terrain we are talking about? Once we are talking about these frontages and depth, وہ بھی ذرا دیکھیے جی. چلائیں, یہ بارڈر ٹیرین کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ ڈیزرٹ بھی ہے, یہ بھی ہے ٹیرین. And there are snow-clad mountains also. So, before we start doing our analysis in our TV channels, in our air-conditioned rooms and in our political spots بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو آپ کا جوان ایف سی کا جو کھڑا ہے وہاں پہ, وہ کدھر کھڑا ہے, کس تعداد میں کھڑا ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ حقائق جو سے نا وہ بات چیت کی اور لفاظی کی مہارت سے چینج نہیں ہو سکتے. دیر آئی ول گیو یو کہ یہاں کھڑے ہو کے ان ریسورسز کے ساتھ یہ آپ کی خالی ایف سی کیا کر رہی ہے اگینسٹ دیس ایلیٹزم اینڈ سردارزم اور ان شعبدہ بازوں کے اور بی ایل اے کے خلاف جو ایکسٹرنل پلیئرز ہو رہے ہیں. تو ہیو سم ہارٹ, have some notion of reality before you start analyzing and start speaking their language. اب آتے ہیں جی, what is happening. پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو آپ کے فتنہ الہندوستان اور خوارج ہیں اور ان کے یہ جو مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں آر ایس ایس والے اور یہ جو انڈیا والے اور یہ جو اپنا ہیبت اللہ اینڈ پارٹی ہے,
انہوں نے مل کے اب کیونکہ جہاں یہ آتے ہیں نا فوج کے ایف سی کے خلاف تو وہاں ان کو پڑتے ہیں جوتے, کیونکہ وہاں تو انگیجمنٹ, ہم تو ابھی باہر نکل کے مار رہے ہیں ان کو. میں نے آپ کو بتایا نہیں 2084 مارے ہیں سب, گنتی جاری ہے. اور ہم تو وی آر ہنٹنگ دیم, وی آر سیکنگ دیم کہ آؤ. تو دین واٹ دے آر ڈوئنگ, دے آر گوئنگ فار سافٹ ٹارگیٹس. کھولیے گا, واٹ آر دیز سافٹ ٹارگیٹس. یہ ہے جی ان کا کارنامہ اس سال کا. 178 بلوچستان میں سولین شہید کیے, 55 سولینز کو اغوا کیا, 24 جگہ پہ بڑا مارکا مار کے روڈ اور برج تباہ کیے, ان کو ڈیمیج کیا, 60 جگہ پہ آگ لگائی ہے, کہیں پہ سبزی کے ٹرکوں کو, کہیں پہ ایل پی جی کو, کہیں پہ کسی کا کوئی کاروبار غریب آدمی کا جا رہا ہے اس کو اڑا کے آگے اس کے ٹرکوں کو آگے لگا رہے. اور 47 انسیڈنٹس ہیں ڈیمیجز ٹو پراپرٹی کے, بیسیکلی لوٹنے کے آئے ہیں, کوئی اے ٹی ایم بینک کو لوٹا ہے اور کہیں پہ دکانوں کو لوٹا ہے. یہ ہے جی ٹوٹل کاروائی, ٹھیک ہے. اور 105 انسیڈنٹ انہوں نے وہ جو ایرسوائی لیویز اینڈ نو پولیس ہے اس کے خلاف کیے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ, اینڈ ویل ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دیٹ, دی گریٹ پولیس آف بلوچستان آلسو. یہ آپ کو میں نے وہ بلاک بھی دکھا دیے جہاں پہ یہ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو یو کین سی the more somewhere here and somewhere here. And اس کا ایک اور جگہ پہ میں آپ کو ڈائریکٹ لنک بھی بتاؤں گا کہ یہاں پہ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, and you will yourself find out. اس کی تھوڑی ویژول بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے چلائیے, یہ جو فتح کیا ہوا انہوں نے جی, کہتے ہیں کہ ہم نے جو سا کمال کیا, کر کیا رہے ہیں یہ. سولینز کو شہید, رابریز. So they are basically petty criminals / terrorists. And you have seen the terrain and the vastness. آئے روڈ پہ آ کے کاروائی کی, ٹرین پہ آ کے کاروائی کی, کسی گاؤں میں آ کے کاروائی کی, ویڈیو بنائی, اس کو چڑھایا اور شور مچانا شروع کر دیا ان ایلیٹسٹ نے, ان سردارسٹ نے, ان سو کالڈ رہنماؤں نے, جو کہ آپ کو اور ہم کو جو سا پورا دن بتا رہے ہیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور حالات بڑے خراب ہو گئے. کیونکہ اینٹی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے تو روڈوں کو, مشینریز کو, مزدوروں کو ٹارگٹ کرو اور پھر کہو کہ جی یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یہاں پہ کوئی انویسٹ نہیں کر رہا, یہاں پہ دیکھیں اس طرح اسکول اور کالج نہیں بن رہے, ہمارے اوپر ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ وہ ٹھیکیداروں کا سامان جا رہا ہے, ٹھیکیدار کنٹریکٹرز کا, اور رکھ رکھ کے گولیاں مار رہے ہیں. So this is that soft targeting, content creation and its then propagation. اور پھر اس کے اندر کس طرح آگے آپ دیکھیں گے کہ اس پروپیگیشن میں primarily 50% of the propagation is being done by the Indians. بازار میں کھڑے ہو کے گرنیڈ پھینکیں لوگوں کو, اور یہ سب بلوچستان کے لوگ ہیں جن کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اوکے, اب یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایک پیراڈاکس ہے فرسٹ رسپونڈر کا, اسے کھولیے گا. یہ اس لیے ہے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو دی فرسٹ رسپونڈر اینی ویئر ان پاکستان, ایوری ویئر ان اینی سوسائٹی از پولیس. پولیس کی دو بڑی ورنیبلٹیز ہیں. ایک ہے جو کامن ٹو ایوری لا وہاں پہ ہے, وہ دیٹ از دی آپ کا ڈسٹینسز جو میں نے آپ کو دکھائے, بیکاز یو آر ٹاکنگ اباؤٹ a very large province. You are talking about almost 44% of Pakistan. So by the time the police reaches and that their terrain and the sort of road infrastructure they have, تو وہ اپنی کاروائی کر کے اس سے پہلے کلوز کر جاتے. But at instance they have also attacked the police posts and police stations. So then the other issue is the capacity building, جس میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا.
And we must appreciate here two things कि ये जो capacity, one is ये capacity issues हैं, इसका सवाल वो देना जो आज सबसे ज्यादा बातचीत कर रहे हैं, जो पहले हुकूमतों में रहे हैं, कि आपने अपने जमाने में इस लेवीज को लेवीज क्यों रखा, आपने इसको सरदारी फोर्स क्यों रखा, आप इस पे पैसे तो लगाते रहे लेकिन पैसों को क्यों नहीं ट्रांसलेट करते रहे इनटू द इक्विपमेंट, इनटू द फैसिलिटीज, इनटू द ट्रेनिंग एंड व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड, because you didn't want it to respond to your pets of BLA. And the second most important thing that we need to acknowledge is that despite these capacity constraints, how valiantly the Balochistan police is fighting, how wonderfully they are fighting.